عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس دہشت گردوں کو لاتا کون ہے، ان کو یہاں بھی بساتا کون ہے، اور ان کو یہاں بھی کارروائیوں کے لیے کون مواقع فراہم کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ حملے کریں۔ اور انہوں نے خود بتایا، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ صوبائی حکومت بار بار کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے، لیکن وہ خود ایڈمٹ کر رہے کہ ہم تو کر رہے ہیں۔ تو صوبے کے عوام کو تو اب 100% پتہ چل چکا ہے کہ یہ دہشت گردی یہاں پہ جو ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ملیٹنسی ہو رہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تو کروا رہے ہیں ملٹری آپریشن۔ جنہوں نے مسلسل 2-3 پریس کانفرنسز کی، جس کو میں سیاسی پریس کانفرنس کہوں گا، اور پھر ہر پریس کانفرنس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی کارکنانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر جو امن امان اس صوبے میں جو ان کی ذمہ داری ہے، دہشت گردوں کو روکنا، بارڈر پہ ان کو ٹوکنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی KP حکومت پہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں اور اس ملک میں تقریباً 35 سال 40 سال سے امن امان کا مسئلہ آ رہا ہے، اور جب سے افغان روس وار شروع ہوا تھا اس وقت سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، سب سے پہلے جب یہ روس افغان جنگ شروع ہوا تو اس وقت کی ہماری جو اس صوبے کی بڑی پارٹیاں تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اس صوبے کی عوام کی جنگ نہیں ہے۔ تو ان کو اس وقت غدار کہا گیا، ان کو اس وقت روس اور انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا گیا، اور جب یہ ڈالری جنگ، جب ڈالر ختم ہو گئی تو پھر جب ان پہ بند ہو گئی تو پھر ان کو کہا کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ طالبان ہے، یہ پلا ہے، یہ ڈنگا ہے۔ تو جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ DGI-SPR صاحب، میڈم اسپیکر صاحب یہاں پہ توجہ دیں، جس طرح انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس کی اور دہشت گردی کو اس حکومت کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا، اور انہوں نے ایک بہت خطرناک بات کہی کہ اس صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان پہ کیوں اٹیکس نہیں ہوتی۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ ایک ملازم جو فوج میں ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف انہوں نے دی ہے، اور ساتھ میں وہ ہر پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت دھکیلو۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر یہ خود اپنی پریس کانفرنس کو سن لے اور اس پہ بغور جائزہ یہ خود لے کہ یہ جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے یہ سیاسی تھا یا فوجی تھا۔ اگر DGI-SPR کا کام تو یہی ہے کہ وہ ملک پہ دہشت گردی پہ بات کرے، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ بنا دے اور پھر اسی طرح ٹارگٹ بنا دے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ حملے کیوں نہیں ہوتی۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اس میں ایک تو انہوں نے یہ غلط بیانی کی، کیونکہ سب سے زیادہ ٹارگٹ تو ہماری صوبے میں ہماری لیڈرشپ ہے، ہماری اس اسمبلی میں بیٹھے لوگ، جس میں ملک لیاقت صاحب ہے، ان پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اس طرح باجوڑ میں ریسنٹلی ہماری انور زیب خان کی گھر پہ راکٹ برسائی گئی، اور پھر ہماری خرم ذیشان کی گھر پہ بھی وہاں پہ کچھ نامعلوم لوگ گئی اور انہوں نے وہاں اس کی گھر پہ فائرنگ کی۔ اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب میڈم اسپیکر صاحبہ
کہ خان صاحب پہ جب حملہ ہوا ان کو گولیاں لگی تو کیا وہ دہشت گردوں نے نہیں گولیاں برسائی تھی؟ یا اگر ان کو پتہ ہے تو ان کا FIR درج کرواتی؟ تو ہماری تو ٹاپ لیڈرشپ وہ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح یہ سوال پوچھتے ہیں اور اپنے آپ کو سیاسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ایسی حکومت وفاق میں جو اپنی بیانیہ نہیں بنا سکتی اور ان کی بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، تو میڈم اسپیکر صاحبہ اس صوبے کی عوام بھی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہ دہشت گردی 90% خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے تو یہ دہشت گردی اسلام آباد میں، پنجاب میں اور سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر یہ دہشت گرد اس صوبے میں مساجد کو اور مدارس کو اور علماء کو ٹارگٹ بنا رہی ہے تو یہ دہشت گرد یہ اسلام آباد میں، یہ پنجاب میں، یہ سندھ میں، لاہور میں، یہ وہاں کی شراب خانوں پہ کیوں اٹیک نہیں کرتی؟ یہ وہاں پہ فحاشی کے آڈوں پہ کیوں اٹیک نہیں کرتی؟ یہ وہاں پہ جو نائٹ کلبز ہے ان پہ کیوں اٹیک نہیں کرتے؟ تو اس صوبے کے عوام یہ پختون یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہ دہشت گرد کمیٹڈ نہیں ہے اور ان کو کوئی لے کے آیا نہیں ہے تو یہ وہاں بھی کیوں عملی نہیں کرتے؟ وہ بھی ہماری بھائی ہے، ہماری پاکستانی ہے، لیکن پھر اس صوبے کے عوام میں جو احساسی محرومی ہے، اس صوبے کے عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہاں کی مساجد پہ حملے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نائٹ کلب اور وہاں پہ فحاشی کے اڈوں پہ کیوں دہشت گرد حملے نہیں کرواتی؟ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ جو سوال یہاں پہ لوگ اٹھاتے ہیں یہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی پریس کانفرنسز شروع کی ہے، تو جب یہ سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان پہ تنقید بھی ہوگی اور ان کو لوگ جواب بھی دیں گی۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، تو ایک تو یہی تھا کہ ہمارے عوام بھی یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، میڈم اسپیکر صاحبہ، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2015-16 میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہم افغانستان پہ باڑ لگانا چاہتے ہیں، تقریباً 150 بلین روپے جو ہے نا اس باڑ پہ لگی۔ انہوں نے کہا پھر کہ یہ باڑ بھی لگوا رہی ہے، اس میں جو ہمیں اطلاعات ہے، جو انہوں نے ایک فگر پیش کیا تھا کہ اس پہ تقریباً 1200 چیک پوسٹ ہوں گی، اس پہ 1000 جو ہے یہاں پہ ڈرون کیمرے ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو ہم اس باڑ میں اس کی ڈیوٹیاں لگائیں گی۔ تو کیا وہ باڑ، وہ پیسے بھی چلی گئی، باڑ میں چلی گئی، اور کیا وہ ڈرون کیمرے بھی ناکام ہو گئی، اور کیا وہ جو انہوں نے 1200 چیک پوسٹیں بنائی تھی وہ کدھر گئی؟ تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتی ہے؟ دہشت گردوں کو روکنے کا ذمہ ان کا ہے، یہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ بارڈر انہوں نے سنبھالنا ہے، ہم نے بارڈر صوبائی حکومت نے نہیں سنبھالنا۔ تو ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ عوام جان چکی ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس دہشت گردوں کو لاتا کون ہے، ان کو یہاں بھی بساتا کون ہے، اور ان کو یہاں بھی کارروائیوں کے لیے کون مواقع فراہم کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ حملے کریں۔ اور انہوں نے خود بتایا، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ صوبائی حکومت بار بار کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے، لیکن وہ خود ایڈمٹ کر رہے کہ ہم تو کر رہے ہیں۔ تو صوبے کے عوام کو تو اب 100% پتہ چل چکا ہے کہ یہ دہشت گردی یہاں پہ جو ہو رہی ہے، یہاں پہ جو ملیٹنسی ہو رہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تو کروا رہے ہیں ملٹری آپریشن۔ تو ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف ملٹری آپریشن کروائی، لیکن کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ آپ معصوم لوگوں کو نہ مروائی۔ آپ دیکھیں میڈم اسپیکر صاحبہ، جتنی بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہے اس میں 98% سویلین لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، سویلین بچے شہید ہو چکے ہیں، اس میں خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ فنڈز ہم لیتے رہی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ بارڈر ہم سنبھالتے رہی، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم خود کروا رہے ہیں، تو میڈم اسپیکر صاحب انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ اس صوبے میں اب تک 21 بڑے آپریشن ہم نے کیے دہشت گردوں کے خلاف، اور یہ خود ایڈمٹ کروا رہی ہے کہ اس سال ہم نے 14,000 چھوٹے آپریشن کیے ہیں۔
تو میڈم اسپیکر صاحبہ اگر 14,000 چھوٹے آپریشن کے ذریعے اور 21 بڑے آپریشن کے ذریعے اگر یہ 4,000 صرف 4,000 دہشت گرد جو ان کی رپورٹس ہے ان کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتی, ان کو بارڈر پہ نہیں روک سکتی, تو ہم اس کا کس سے پوچھیں گے؟ تو میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جو سوال ہے یہ سارا خیبر پختونخوا آج پوچھنا چاہتی ہے. اور میں ایک دفعہ پھر ڈی جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور 2 پریس کانفرنس کی اور اس کا انہوں نے ریئیکشن دیکھا, انہوں نے کراچی میں اس کا ریئیکشن دیکھا اور پچھلی اتوار کو انہوں نے اس کا ریئیکشن جو ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے اس میں دیکھا. کیونکہ جب یہ بولتی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے خلاف بولتی ہے اور سیاسی بیانات دیتی ہے اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو عوام میں غصہ, عوام میں بڑاس وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بڑاس پھر وہ اس ریئیکشن کی شکل میں نکل آتا ہے. تو میڈم اسپیکر صاحبہ وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی سے شروع ہو کی پی ٹی آئی پہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو اس ملک میں جو آج مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تھی وہ نظر نہیں آتی, اس میں یہ جو لاقانونیت ہے وہ نظر نہیں آتی اس پورے ملک میں, اس پورے ملک میں وہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. میڈم اسپیکر صاحبہ انہوں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی ہم نے SIFC بنایا ہے اور ابھی تک ہم اس 3 سال میں $1 کا فارن انویسٹمنٹ ہم نہیں لے کے آئی اور اس کا سربراہ کون ہے؟ خود ان کا بندہ ہے, تو اس پہ یہ بات نہیں کرتی. اس کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ میڈم اسپیکر صاحبہ جو یہاں پہ وفاقی حکومت نے 5,300 ارب روپے کا کرپشن کیا ہے اس پہ یہ بات نہیں کرتی. ابھی جو ریسنٹلی پنجاب میں 1 کروڑ روپے پنجاب بینک سے غبن ہوا ہے اس پہ یہ بات نہیں کرتی. تو میڈم اسپیکر صاحب اگر یہ اتنی سیاسی ہو چکی ہے تو ان کو دوسرے صوبوں پہ بھی بات کرنی چاہیے. میڈم اسپیکر صاحبہ ابھی جو اعداد و شمار آئی ہے کرپشن میں پنجاب سب سے ٹاپ پہ ہے, خیبر پختونخوا الحمدللہ وہ سب سے نیچے ہے, 4تھے نمبر پہ ہے. تو پنجاب میں کیوں یہ اس پہ بات نہیں کرتی؟ اس کے علاوہ میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جو GDP گروتھ ہے اس میں پنجاب سب سے نیچے ہے, خیبر پختونخوا سب سے اوپر ہے, اس پہ یہ بات نہیں کرتی. میڈم اسپیکر صاحبہ کم از کم پنجاب میں اسی سال جو ریکارڈ ہوا ہے تقریباً کوئی 60,000 جرائم ہوئی ہے, 60,000 جرائم پنجاب میں ہوئی ہے اور 11% جرائم بڑھی ہے پچھلی سال سے پنجاب میں, اور خیبر پختونخوا میں 13% جرائم کم ہوئی ہے, اس پہ یہ بات نہیں کرتی. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج لگاتے ہیں, صوبے میں گڈ گورننس نہیں ہے. تو گڈ گورننس کا تو اب کی وفاقی حکومت آپ کی اداروں نے اور IMF نے ان کا سارا بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ گڈ گورننس کہاں پہ ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. تو میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جتنی بھی یہ یہاں پہ بات کریں گے تو اس کا ریئیکشن پھر یہ خود دیکھ لے کہ یہ عوام ان کے خلاف, ان کی اس پریس کانفرنس کے خلاف, ان کی بیانات کے خلاف ان میں وہ بڑاس بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس کو اس کی فکر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو خیبر پختونخوا کی زمین چاہیے, ان کو خیبر پختونخوا کی معدنیات چاہیے. میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہی تھی جس پہ ہم اپوزیشن جماعتوں کی مشکور ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے وہ امینڈمنٹ ہم نے پاس نہیں کروائی یہاں سے, کیونکہ اس میں جو میں نے پڑھا ہوا تھا, کیونکہ میں خود مائن کا منسٹر رہا ہوں, کہ 1,000 اسکوائر کلومیٹر پہ آپ ان کو لیز دیں گے, جو باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا جو باہر کی کمپنیاں ہیں ان کو آپ لیز دیں گے. اب میڈم اسپیکر صاحبہ اب دیکھ لے کہ اگر آپ 1,000 اسکوائر کلومیٹر پہ آپ کسی کو لیز دیتے ہو تو یعنی چاروں طرف 250 کلومیٹر آپ چلے جاؤ, مطلب ہے یہاں سے آپ مدین تک, سوات مدین تک یا آپ تیملگرہ سے اوپر, یہ لیز ہولڈر کے پاس چاروں طرف اتنی کلومیٹر کا ایریا ہوگا. تو ایک تو اس میں معدنیات کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کو یہ لیز پہ دیتے ہو تو معدنیات تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ یہ جو